کیا آپ جانتے ہیں کہ آرمی پبلک سکول میں پڑھنے والا بچہ اور شروع دن ہی سے فوجی آفیسر بننے کے خواب دیکھنے والا منظور پشتین آج کے ٹائم پر فوج کا کھلم کھلا دشمن کیوں ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ ریاست کے خلاف محاذ جنگ کھڑا کرنے والے منظور پشتین کو غیر ملکی این جی اوز کی سرپرستی حاصل ہے؟ کون سے فوجی جرنیل نے کہا تھا کہ منظور پشتین تو ہمارا اپنا بچہ ہے، وہ ہم سے ناراض ہے لیکن ہم اسے منا لیں گے؟ اور ہاں، قومی اسمبلی میں کتنے ممبر آف پارلیمنٹ ایسے ہیں جو پی ٹی ایم اور منظور پشتین کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں علیحدگی پسند سوچ رکھنے والے منظور احمد پشتین کی زندگی سے جڑے اہم ترین فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مناہل شیخ۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ یہ سال تھا 1994 کا اور اکتوبر کی 25 تاریخ تھی۔ اس روز فاٹا کے علاقے جنوبی وزیرستان کے پرائمری اسکول کے ماسٹر عبدالودود مسعود کو یہ خوشخبری ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے فرزند کا نام منظور احمد رکھا۔ ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ تو بہت کم ہوتی ہے اور اتنی کم تنخواہ ہونے کے باوجود عبدالودود مسعود کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر سہولت دے سکوں اور اچھی سے اچھی تعلیم دلواؤں۔ علم دوست ماسٹر عبدالودود کے پاس ہر مہینے جب سیلری آتی تھی تو وہ ان پیسوں سے پھل فروٹ خریدنے کے بجائے کتاب لے آتے اور اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے دے دیتے۔ منظور احمد مسعود نے ابتدائی تعلیم تو اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے ہی حاصل کی۔ 9/11 کے بعد دنیا بھر کی طرح اس علاقے کا امن و سکون بھی برباد ہو گیا۔ 2005 میں عسکریت پسند گروہوں کے خلاف فوج پاکستان نے آپریشن شروع کیا تو اس کے نتیجے میں کئی فیملیز کو اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ علاقوں میں منتقل ہونا پڑا۔ انہی خاندانوں میں سے ایک عبدالودود مسعود کا خاندان بھی تھا۔ منظور احمد اپنی فیملی کے ساتھ جنوبی وزیرستان چھوڑ کر ڈیرہ اسماعیل خان کے آئی ڈی پی کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہوا۔ اس کے ٹھیک 2 سال بعد منظور احمد کو ایک بار پھر سے اپنے گھر سے دربدر ہونا پڑا۔ رہی صحیح کسر جنوری 2008 کے زلزلے نے نکال دی اور یوں ان کا خاندان بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزارتا رہا۔ 2009 میں تحریک طالبان کے خلاف فوج پاکستان نے آپریشن راہ نجات کا آغاز کیا اور علاقوں کو خالی کروایا جانے لگا تو ایک بار پھر سے ان کی فیملی کو وہاں سے موو ہونا پڑا۔ منظور پشتین کی فیملی کچھ عرصے تک بنوں میں رہتی رہی۔ بنوں کے آرمی پبلک سکول سے منظور پشتین نے میٹرک کیا۔ ایک انٹرویو میں جب منظور پشتین سے پوچھا گیا کہ آپ کو بچپن سے کیا بننے کا شوق تھا اور آپ کی ڈریم جاب کیا تھی، تو ایسے میں ان کا کہنا تھا کہ مجھے بچپن میں پائلٹ بننے کا بے حد شوق تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو پھر مجھے عقل آئی کہ پائلٹ لوگ تو ہمارے فاٹا میں بمباری کرتے ہیں۔ سال 2015 میں ہمارے قریبی علاقے زیارچے میں بمباری ہوئی جس میں ایک ہی خاندان کے کئی لوگ شہید ہوئے۔ ہم سب مل کر اس جگہ پر پہنچے تو وہاں شہیدوں کے جسموں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ جب میں نے یہ دردناک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تو بھلا میں کیسے پائلٹ بننے کا شوق دل میں رکھ سکتا تھا۔ منظور پشتین کے پی کے ضلع کرک میں بھی زیر تعلیم رہے۔ 2016 میں ڈی آئی خان کی گومل یونیورسٹی سے ڈی وی ایم کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد وہ جانوروں کے ڈاکٹر بن گئے، لیکن شاید انہیں کچھ اور ہی کرنا تھا۔ منظور پشتین خود بتاتے ہیں، میں اپنے اسکول کے 52 اسٹوڈنٹس میں سے اکلوتا ہوں جس نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ منظور احمد مسعود اپنے نام کے آگے پشتین لگاتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پشتین پشتون لفظ ہی کا تلفظ ہے جس کے معنی پشتو بولنے والے کے ہیں۔ منظور پشتین اپنی یونیورسٹی تعلیم کے دوران ہی قوم پرست سیاست کرتے رہے۔ انہوں نے شروع میں ہی محسود تحفظ موومنٹ کی بنیاد رکھی، پھر اس تحریک کو پشتون تحفظ موومنٹ میں بدل دیا گیا۔ محسود تحفظ موومنٹ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی تحریک نے کئی روز تک وفاقی دارالحکومت میں دھرنا دیے رکھا تھا کہ کراچی میں راؤ انوار کے ہاتھوں بے گناہ مارے جانے والے نقیب اللہ مسعود کو انصاف دیا جائے۔ اس دھرنے میں شریک لوگوں کا پہلا مطالبہ تھا کہ نقیب اللہ مسعود کے قاتلوں کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے۔ اس احتجاجی کیمپ اور دھرنے میں اس وقت اپوزیشن رہنما اور سماجی کارکنان سمیت عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی۔ نقیب اللہ مسعود کے حوالے سے کئی طرح کی خبریں ہمارے سوشل میڈیا پر چلتی رہتی ہیں۔ خیر، واپس آتے ہیں منظور پشتین کے ٹاپک پر۔ اگر آپ نے منظور پشتین یا پی ٹی ایم کے دیگر رہنماؤں کی تقاریر سنی ہو تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ لوگ ہمیشہ افواج پاکستان اور ریاستی اداروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں جہاں کئی لوگ پی ٹی ایم اور اس کے سربراہ منظور پشتین کے مداثرہ ہیں تو ان کے مخالفین کی بھی کمی نہیں ہے۔ مخالفین کی مان کر چلیں تو علیحدگی پسند منظور پشتین کو غیر ملکی این جی اوز، را، این ڈی ایس، لبرلز اور موم بتی مافیا کی پشت پناہی حاصل ہے
और उन्हीं की शय पर यह बंदा फौज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता नजर आता है। सेपरेटिस्ट मंजूर पश्तीन गैर मुल्की एजेंट है और ये बंदा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद करके अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करता है। दोस्तों, आपके इल्म में होगा कि आज से चंद साल पहले यही मंजूर पश्तीन ही था जिसने लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा किया था, जिसमें ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है का नारा लगाया गया। तो इस नारे को काउंटर करने के लिए फौज के करीब समझे जाने वालों ने ये जो सोहनी धरती है उसके पीछे वर्दी है का नारा दिया। अब सवाल ये जन्म लेता है कि आखिर पीटीएम और मंजूर पश्तीन के मुतालबात हैं क्या? तो जनाब, इन लोगों के मुतालबात की फहरिस्त तो बड़ी तवील है, लेकिन मीडिया पर जो सबसे अहम डिमांड्स की जाती हैं उनके मुताबिक उनके मिसिंग पर्सन्स को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, बारूदी सुरंगों को हटाया जाए और फौजी चौकियों को खत्म कर दिया जाए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं थी। यही वजह है कि मंजूर पश्तीन के साथी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन दंगल में उतरे। वो अलग बात है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन इंतखाबी सियासत का बायकॉट किए हुआ था। उनके दो साथी अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर इलेक्शन दंगल में उतरे। कौमी असेंबली के हल्के NA48 से मोहसिन जावेद दावड़ और हल्का NA50 से मोहम्मद अली वजीर इलेक्शन जीतकर इस्लामाबाद के पार्लियामान तक पहुंचे। ऐसे में मोहसिन दावड़ और अली वजीर को इलेक्शन में हिस्सा लेने के नतीजे में तहरीक की कोर कमेटी से अलग कर दिया गया था। ये 2018 की बात है कि जब पेशावर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट ने कहा था कि मंजूर पश्तीन हमारा अपना बच्चा है, उसने आर्मी पब्लिक स्कूल से तालीम हासिल की है, लेकिन अगर वो गुस्से में भी है तो हम उन्हें सुनेंगे। इस हवाले से मुज़ाकराती कमेटी तक बनाई, लेकिन रिजल्ट सिफर ही निकला। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर अहमद पश्तीन का जेल में आना जाना लगा रहता है। उन पर रियासत मुखालिफ बयानिया, धमकी आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल और इश्ताल अंगेज़ी फैलाने के इल्ज़ामात के तहत कई FIRs दर्ज होती रहती हैं। इमरान खान की काबीना में इंसानी हुकूक की फेडरल मिनिस्टर रहने वाली डॉक्टर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान ज़ैनब मज़ारी मंजूर पश्तीन और उनकी जमात को खुलकर सपोर्ट करती हैं। ईमान मज़ारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मंजूर पश्तीन की तस्वीर भी लगाई हुई हैं। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में होने वाले PTM के जलसे में ईमान मज़ारी ने तकरीर करते हुए फौजी क़यादत के बारे में सख्त जुमले कहे थे, जिसके बाद खवातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने ईमान मज़ारी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह से पाकिस्तान के बहुत से लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट, गैर मुल्की NGOs, मलाला यूसुफजई और साबिक अफगान सदर हामिद करजई समेत कई अहम शख्सियात मंजूर पश्तीन के साथ खड़ी नजर आती हैं। आजकल सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ बयानियां रखने वाली समाजी कारकुन डॉक्टर मारंग बलोच की बहुत हाइप है। मारंग बलोच को आज के वक्त में बलोची मंजूर पश्तीन भी कहा जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इमरान खान के खानदानी पस मंजर पर तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। भुट्टो फैमिली के लिए यहाँ नीचे और मरियम नवाज शरीफ के फैक्ट आपको यहाँ मिलेंगे। इलेक्शन बॉस सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।